ایران اسرائیل جنگ نے مزید شدت اختیار کر لی ہے اور ایران نے اسرائیل پر جوابی کارروائی کی ہے اور اس سے بتدریج مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے شمالی مغرب سلمراز بارڈر پر اسرائیلی ڈرون مار گرائے۔ ایرانی فوج نے کئی اسرائیلی ڈرونز کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب کے علاقے شیفلیا میں ایرانی میزائل حملے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے متعدد ڈرونز مار گرائے۔ ایران سے ڈرون حملے کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب کمانڈر پاسداران انقلاب جنرل وحیدی نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوم جب تک ضروری ہوا جاری رہے گا۔ خلیجی میڈیا کے مطابق زنجان کے ملٹری بیس پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرون حملے ہوئے۔ حملوں کے بارے میں تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئیں۔ اب تک کسی گروہ نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران ان حملوں کی بھاری قیمت چکائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے کہا کہ ایران نے اسرائیلی ہوم فرنٹ پر حملہ کر کے سرخ لکیریں عبور کیں۔ ایران اس حملے کی بھاری قیمت چکائے گا۔ ایک بیان میں اسرائیل میں امریکی سفیر نے کہا کہ گزشتہ رات مشکل تھی، رات بھر میں 5 مرتبہ شیلٹرز میں جانا پڑا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان سے داخل ہونے والے ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے ایئر ڈیفنس نے صوبہ آذربائیجان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ اسرائیلی فوج نے دوسرے روز بھی مغربی کنارے پر ناکہ بندی جاری رکھی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے، جن میں فوجی قیادت کی رہائش گاہوں اور عسکری و جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں 6 سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید ہوئے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی شروع کی گئی اور اسرائیل پر 150 سے 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ پہلے حملے میں 100 اور دوسرے وار میں 50 میزائل داغے گئے، جبکہ تیسرے حملے میں بھی تقریباً 50 میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام نے امریکہ کی مدد سے کئی ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کیے، مگر کئی ایرانی میزائل تل ابیب میں مختلف اہداف پر گرے۔ جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا، ان میں سے ایک میزائل اسرائیل کی وزارت دفاع پر بھی مارا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو وعدہ صادق سوم کا نام دیا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب ایرانی سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے 3 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا جو ایران پر حملے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم جاری رہے گا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں نے تل ابیب میں اسرائیل کی وزارت قومی سلامتی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائلوں کا نشانہ بننے والی یہ عمارت کیریا کمپاؤنڈ کے نام سے پکاری جاتی ہے اور اس عمارت کو اسرائیل کا پینٹاگون بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ادھر ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی حملے کیے، جنہیں وعدہ صادق سوم کا نام دیا گیا ہے۔ ایران نے ان جوابی حملوں میں اسرائیلی شہروں پر میزائلوں کی بارش کر دی تھی۔ دوسری جانب یہ خبر بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایرانی جوہری توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان بہروز کمال بندی نے نسج جوہری تنصیب سے تابکاری کے اخراج کی تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بہروز کمال بندی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائل حملے کے نتیجے میں صوبہ اصفہان میں ایران کی سب سے بڑی جوہری تنصیب سے تابکاری کا اخراج ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تابکاری جوہری تنصیب سے باہر نہیں پھیلی، تاہم جوہری تنصیب کے اندر پھیلنے والی تابکاری ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بیان دیتے ہوئے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا تھا کہ نیتس میں زمین سے اوپر ایران کا افزودگی کا پلانٹ تباہ کیا جا چکا ہے۔
याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान की सबसे बड़ी जौहरी साइट नेत्स जौहरी तनसीब पर हमले की वीडियो भी सामने आई थी।